محمد. ناظرین کرام، اب ہم آپ کے سامنے درس قرآن پیش کرتے ہیں. اب آپ کے سامنے تشریف لا رہے ہیں مولانا عبد الملک مظاہری صاحب دامت برکاتہم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. صدق اللہ. اور یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ جنت میں ہرگز کوئی نہیں جا پائے گا سوائے ان لوگوں کے جو یہودی ہوں یا نصرانی. یہ صرف ان کے دل بہلانے کی باتیں ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے فرمائیے اگر تم جو کچھ دعویٰ کرتے ہو اس میں سچے ہو تو اس کی دلیل لے آؤ. کیوں نہیں؟ جنت میں ہر وہ شخص جا سکتا ہے جس نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا ہو اور وہ مخلص بھی ہو، تو پھر اس کے لیے حق تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر حق تعالیٰ کی طرف سے اس کا اجر ملے گا اور کسی قسم کا خوف اور کسی قسم کا حزن و ملال ان کو نہیں ہوگا. وقالت الیہود، اور یہودیوں نے یہ کہا کہ نصارہ کسی بات پر نہیں ہے، اور نصارہ نے یہ کہا کہ یہودی کسی بات پر نہیں، حالانکہ دونوں بھی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. ایسی ہی باتیں ان لوگوں نے بھی کہی ہیں جو بالکل بے علم ہیں، یعنی مشرکین. تو اللہ تعالیٰ ان سب کے درمیان فیصلہ کر دیں گے قیامت کے دن ان تمام مقدمات کا جس میں وہ آپس میں اختلاف کیا کر رہے ہیں. یہاں سے یہ ابھی 13ویں رکوع کی جو آیتیں چل رہی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہود و نصارہ کے دعووں کی تردید کی گئی، اور دعووں میں ان کا ایک دعویٰ یہ بھی ہوتا تھا کہ جنت کے سلسلے میں وہ لوگ یہ دعوے دار تھے کہ جنت صرف یا تو یہودیوں کی ہے یا نصارہ کی ہے، باقی کسی اور کی نہیں ہے. تو اس طرح کی امنیہ کی جمع ہے جس کو قرآن میں استعمال کیا گیا. تلک امانیہم، یہ ان کی آرزویں ہیں، دل میں بہلانے کی باتیں ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جب انسان عمل کے راستے سے ہٹ جاتا ہے اور اپنی خیالی دنیا میں مبتلا ہو جاتا ہے اور عمل کی اسپرٹ سے ہٹ جاتا ہے تو ایسی بے بنیاد باتوں کو آرزوؤں کی شکل میں بنائے رکھتا ہے. یہ تو بالکل ایسی ہی بات ہوئی جیسے کوئی آدمی یہ ٹرین کے پکڑنے کے لیے ریلوے اسٹیشن جائے، مگر دیکھے کہ ریلوے اسٹیشن میں ریل جس طرف جانے والی ہے بہت ہی زیادہ بھری ہوئی ہے، اب اس کا بیٹھنا ممکن نہیں ہے، تو بس اب اسٹیشن پر بیٹھ کر یہ دعا کہیے ذہن میں بٹھا لے کہ بس میں اپنے علاقے کو پہنچ جاؤں گا، نہ ٹکٹ لے اور نہ کسی قسم کی تیاری کرے اور نہ گاڑی میں بیٹھنے کا اہتمام کرے، اور دل میں یہ نیت کر لے کہ بس میں اپنے مقام پر پہنچ جاؤں گا. یہ پہنچ جانا ایسا ہی خیال ہے کہ جس پر بے بنیاد انداز ہے، کوئی بنیاد اس پر نہیں ہے. اس کی وجہ بالکل صاف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت والے مسئلے کو عمل سے متعلق جوڑا ہے، جیسا کہ ڈاکٹر اقبال نے یوں فرمایا، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. تو عمل کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے جنت کا راستہ بتایا ہے. اگر کوئی آدمی عمل کے راستے سے کورا ہو اور صرف جنت کے سلسلے میں اپنے خیالات میں بٹھا کے رکھ لے تو یہ ایسے ہی طریقہ کار ہیں جس کے بارے میں فرمایا تلک امانیہم، یہ بس جھوٹی آرزویں ہیں. اور یہ جھوٹی آرزویں یہودیوں میں اور نصارہ میں آ چکی تھیں، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے واقعات ہمارے سامنے اس واسطے پیش کیے ہیں کہ اگلا گرا ہے تو پچھلا ہوشیار ہو جائے. اس زمانے میں مسلمانوں میں بھی بہت سے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے کہ جو عمل کے اعتبار سے بالکل کورے اور کہیں گے کہ بس فلاں کا دامن تھام کر ہم جنت میں چلے جائیں گے اور ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مرحومہ ہیں، رحم کی ہوئی امت ہے، لہٰذا آپ کے سفارش سے ہم ڈائریکٹ چلے جائیں گے. اس طریقے کی باتوں کے ذریعے سے یہ بھی امانی اور جھوٹی آرزویں مسلمانوں میں بھی ڈال دی گئیں. اور اسی بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑے فتنے سے آگاہ کیا تھا. فرمایا تھا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، رواہ البخاری.
بخاری شریف کی روایت میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو آگاہ کیا تھا کہ دیکھو تم لوگ اپنے سے پہلے لوگوں کی قدم بقدم ملا کر چلنے کی کوشش کرو گے اور ہر انداز میں ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرو گے۔ تو یہ فرما کر یہ بتا دیا کہ اگر ان لوگوں میں سے کسی نے ایسے غلط طریقے اختیار کیے کہ کوئی اپنی ماں سے زناکاری کا طریقہ اختیار کیا ہے، تو میری امت کے بھی کچھ نادان ایسے ہوں گے جو ماں سے زناکاری کرنے کے لیے جواز کے دلائل پیش کرنے شروع کر دیں گے۔ اس طرح کی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہی کے طور پر فرما دی ہیں، اور یہ قوموں کے عروج و زوال کی ایک بہت بڑی اہمیت کے ساتھ اس کو گر بتایا۔ تو یہی امنیات اور یہی آرزویں اگر ہمارے اندر بھی آ جائیں تو گویا یہی سوال پھر اللہ تعالی ہم سے فرمائیں گے کہ اے مسلمانوں، اگر عمل کے راستے سے ہٹ کر تم جنت کے متلاشی ہو اور جنت کے دعوے دار ہے تو پھر لاؤ اس سلسلے میں کوئی دلیل اگر تمہارے پاس ہے، اگر تم اس معاملے میں سچے ہو۔ یاد رکھو جنت میں جانے کے سلسلے میں ہمارے پاس ہے بہت بہترین دلیل ہے، وہ ہے بلا من اسلم وجہہ للہ، کہ جنت میں جانے کے لیے اللہ نے ایک بہترین دلیل پیش کی ہے کہ جو کوئی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے اور اپنے ارادے اور اپنے تمام چیز اپنے نفسانی خواہشات کو دفن کر کے صرف اور صرف اللہ کے حکموں کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنا لے، تو اس لحاظ سے اور وہ بھی مخلصانہ انداز میں، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے پاس اجر ہے، ایسا اجر جس کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کریں گے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین فرمایا، اخلاص والوں کے اجر کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ان کو نہ کسی قسم کا خوف اگلے زمانے کے بارے میں اور نہ کہ پچھلے زمانے کے سلسلے میں کسی قسم کا رنج و غم طاری ہوگا۔ اس لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جنت میں جانے کا ایک طریقہ بتا دیا۔ یہ بتا دیا کہ ایک تو اپنے آپ کو مکمل حق تعالیٰ کے سپرد کر دینا۔ موجودہ زمانے کے حالات سے اس کو اتنا آسان انداز میں تعبیر کیا جاتا ہے کہ جنت میں جانا انسان کے لیے صرف ایک قدم ہے۔ پہلے زمانے میں سمجھا جاتا تھا کہ 2 قدم ہے، اب بتایا جاتا ہے کہ جنت میں جانے کے لیے انسان کو صرف ایک ہی قدم رکھنا پڑتا ہے، اور وہ ہے نفس کی خواہشات پر قدم رکھ دے تو دوسرا قدم انشاءاللہ جنت میں ہوگا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے سلسلے کا یہ اصول بتایا ہے، حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات او کما قال علیہ السلام، یعنی جنت کو اللہ تعالیٰ نے مکروہات یعنی ہم کو جو چیزیں بظاہر ناپسند آتی ہیں اس کے پردے میں رکھ دیا ہے۔ اگر وہ پردہ ہٹے گا تو سیدھے جنت میں آدمی پہنچے گا، اور جہنم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے خواہشات نفس کا پردہ رکھ دیا ہے۔ اگر خواہشات نفس کے زندگی میں آدمی لگا رہا، بس جیسے ہی وہ پردہ ہٹے تو سیدھا جہنم ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جنت میں جانا انسان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، بہت آسان کام ہے کہ حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات او کما قال علیہ السلام، کہ جنت کو اللہ نے مکروہ چیزوں کے ذریعے سے چھپا دیا ہے، یعنی جو چیزیں انسان کو بظاہر ناپسند آتی ہیں۔ مثلا میٹھی نیند کی حالت میں آدمی کو فجر کی نماز پڑھنا ناپسند ہوتا ہے، اب اٹھ کر وضو کرنا ناپسند ہوتا ہے۔ بس یہی ناپسندیدگی کو دور کر کے آدمی اللہ کا حکم سمجھ کر نماز کے لیے تیاری کرے تو سمجھو کہ اس نے جنت کا راستہ تیار کر لیا ہے، اور یہ روز کا معمول ہے۔ پھر اگلی آیت میں ایک مسئلہ یہ بھی پیش کیا گیا کہ اگر کوئی اس طرح سے مخلصانہ جد و جہد میں مبتلا ہوں گے تو حق تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام یہ دیا جائے گا کہ آنے والے زمانے کا ٹینشن ان سے دور کر دیا جائے گا، اور پچھلے زمانے کے کسی قسم کا رنج و غم ان کے اوپر نہیں ہوگا۔ اور یہ 2 چیزیں انسان کی زندگی کو تباہ کرنے والی ہیں، آنے والے زمانے میں کسی چیز کا خوف اور گزری ہوئی زندگی کا کوئی رنج و غم۔ یہی 2 چیزیں انسان کے لیے تباہی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اگر کوئی ایمان والا صحیح ایمان پر چلتا ہے تو ان 2 چیزوں کو جب اس نے اللہ کے سپرد کر دیا تو نہ کوئی پچھلی زندگی کا کوئی رنج اس کے اوپر ہوتا ہے، اور نہ آنے والے زمانے کا کسی قسم کا خوف اس پر لاحق ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے وہ آدمی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت ہی بہترین فوائد میں رہے گا۔ اگلی آیت اگلا جو رکوع شروع ہو رہا ہے، وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہ رکوع 14واں رکوع ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہود و نصارہ کے جھگڑے کے بارے میں وضاحت کی گئی۔ وہ جھگڑا جو شان نزول کے متعلق علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران کے علاقے کے کچھ عیسائی ملاقات کے لیے آئے تھے، اور عیسائی بھی وہ لوگ تھے جو اپنے مذہب کے بہت بڑے علماء تھے۔ ان لوگوں کے آنے کی اطلاع ملی تو مدینے کے رہنے والے یہود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے پاس آئے، ملاقات کے سلسلے میں آئے۔ اس درمیان میں ایسا ہوا کہ عیسائیوں کو دیکھ کر یہودیوں کی رگ ظرافت بڑا کٹی، تو اس میں سے ایک یہودی نے عیسائیوں سے یہ کہا کہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں، تمہارے انجیل کی کوئی حیثیت نہیں، اور اس نے نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، اور یہ کہا کہ تمہاری کتاب کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور تمہارے مذہب کی کوئی حقیقت نہیں۔ فوراً اس کے جواب میں عیسائی نے یہودی عالم کے سامنے کہہ دیا کہ تمہارے مذہب کی بھی کوئی حقیقت نہیں، تمہارے تورات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں اس نے گستاخیاں کی۔ اس طرح کی گستاخیوں پر حق تعالیٰ کی طرف سے فوراً یہ آیتیں نازل ہوئی، جس میں جب یہ باتیں مدینہ کے بعض وہ لوگ جو ابھی مشرک تھے ان لوگوں کو اطلاع ملی، تو ان لوگوں نے کہا کہ یہودیوں کا مذہب بھی غلط، ان کا مذہب بھی غلط، عیسائیوں کا مذہب بھی غلط، ہمارا مذہب سب سے صحیح ہے۔ جب یہ اس طرح کی آپس میں ان تینوں لوگوں نے اس طرح اپنے اپنے مذہب کے بارے میں باتیں کہیں، اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ آیت نازل فرمائی، وقالت الیہود لیست النصارى، یعنی یہود کہتے ہیں کہ عیسائی بے بنیاد ہیں، ان کے پاس کوئی حقیقت نہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی بے بنیاد ہیں، ان کے پاس کوئی حقیقت نہیں اور کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو یہ دیکھا دیکھی، جیسا کہ ہمارے یہاں محاورے مشہور ہے کہ دو کے بیچ میں مرغی مردار ہوتی ہے اور تیسرا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو مشرکین عرب نے یہ کہا کہ ان دونوں کے مذاہب بیکار، اور ہم اپنے معاملے میں ہم صحیح ہیں، اور اپنے صحیح ہونے کے بارے میں دلیل دیا کرتے تھے، نحن علی ملت ابراہیم، کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہیں۔ اس پر لوگوں سے پوچھا گیا کہ بھئی ملت ابراہیمی کا مطلب تم نے کیا سمجھا؟ تو تین چیزیں انہوں نے دلیل کے طور پر پیش کی۔ نمبر ایک، یہ کہا کہ ہم کعبۃ اللہ کی تولیت کیے ہوئے ہیں، یعنی کعبۃ اللہ کی ولایت ہمارے ذمے ہے، ہم اس کے متولی ہیں۔ دوسرے، ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، اور تیسرے، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اور یہ تینوں کام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہم نے لیے ہیں۔ بس ان تین چیزوں کو سمجھ کر وہ سمجھتے تھے کہ ہم بھی ملت ابراہیمی پر برابر کے ہیں اور برابر کے حقدار ہیں۔ اس وجہ سے انہوں نے یہود و نصارہ کے مذاہب کو باطل قرار دینے کی کوشش کی۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تجزیہ کیا گیا کہ جو کچھ یہ لوگ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں، اس اختلاف کا ان کے سامنے وضاحت کی جائے گی، اس بارے میں قیامت کے دن۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، یاد رکھو کہ یہ سب کے سب کتاب پڑھتے ہیں، تورات پڑھنے والے تورات پڑھتے ہیں، انجیل پڑھنے والے انجیل پڑھتے ہیں، پھر بھی ایک دوسرے کو باطل ٹھہرانا چاہتے ہیں۔ یہ باطل ٹھہرانے کے پیچھے صرف اور صرف نفسانیت ہے اور کوئی حقیقت نہیں۔ حالانکہ حقیقت بات تو یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی جو تعلیمات تھیں وہ اپنی جگہ پر حق، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات تھیں وہ اپنی جگہ پر حق، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اپنی جگہ پر حق، اور ایمان والوں کے لیے تو یہ اعلان کر دیا گیا کہ جتنے پیچھے کے انبیاء علیہ السلام ہیں، ان سب پر ایمان لائے بغیر کسی کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ۔ اب جو اس کے باوجود آپس میں اختلاف کرتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں اور ایک دوسرے کو بے بنیاد ثابت کر کے جنت کا حقدار صرف اپنے آپ کو قرار دیتے ہیں، تو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس قیامت کے دن فیصلہ ہونے والا ہے۔ اب یہ آیتیں چونکہ یہود و نصارہ کے تحت میں نازل ہوئی ہیں، مسلمانوں کو اس سے عبرت یہ ہے کہ مسلمانوں میں بھی آپس میں بیان بازیاں، افتراء پردازیاں، جماعتیں بڑھ گئی ہیں، اور جماعتوں میں ایک دوسرے کو ڈھال لینا، اور پھر یہ سمجھنا کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا اور ہم جائیں گے، اور ہم جائیں گے تو وہ نہیں چلے گا، اور ہر فرقہ اپنے بارے میں یہ سمجھتا ہے کل حزب بما لدیہم فریحون۔ مسلمانوں کا ہر طبقہ اپنے بارے میں یہ فکر میں مبتلا ہے کہ بس ہم ہی حق پر ہیں اور ہماری ہی جنت ہے، دوسروں کی نہیں ہے۔ اس بنیاد پر یہ تمام شکلیں مسلمانوں میں بھی چل پڑی ہیں۔ اگر یہی صورتحال سے ہم بھی گزریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری بھی اہمیت ختم ہو جائے گی اور حق تعالیٰ کی نظروں سے گر جائیں گے۔ بس اس موقع پر تو ہم کو اتنا ہی اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اے مولا ہم کو حقیقی ایمان اور اسلام نصیب فرما، اور اس کی برکتوں سے دین اور دنیا میں فائدہ اٹھانے کا موقع نصیب فرما، اور اے مولا ہم سب کو اسلامی تعلیمات اور شریعت اسلامیہ کی پوری اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما۔
وآخر دعوانا ان الحمد محمد